سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، بیان میں لاؤ اس وقت کو، قُلْنَا جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے واسطے، کیا کہا اسجدوا سجدہ کرو تم آدم کے واسطے، فسجدوا تو سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا اس نے انکار کیا۔ قرآن میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ اس بات کی تو صراحت ہے قرآن میں، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا۔ لیکن اگلی بات مفسرین نے لکھی کہ فرشتوں میں یہ رہتا سہتا تھا، رہن سے فرشتوں میں رکھتا تھا، تو اس وجہ سے انہی کا فرض سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو بیچ میں شیطان کو بھی حکم مل گیا، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جیسے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو جنات کو اور شیطان کو بھی حکم دیا تھا۔ تب تو اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لئین تجھے کس چیز نے سجدے سے منع کیا جب میں نے خود تجھے اس کا حکم دیا۔ اچھا، گزشتہ آیات میں اہل ایمان اہل کفر کا تقابل تھا اخروی حالات کے اعتبار سے، رب کیا حیات بتانا بھول گیا ہوں، تقابل تھا کس کے اعتبار سے؟ حالات کے اعتبار سے۔ ان کے حالات تو وہ ہوں گے کہ ذلت اور رسوائی کے مارے چہرے جھکا کے یوں ہوں گے، نادم ہوں گے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کا صلہ اتنا دے گا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تقابل کس چیز کا ہے؟ یہاں آدم علیہ السلام کی عاجزی اور انابت اللہ، رب کی طرف رجوع، غلطی ہونے کے بعد رب کی طرف رجوع، اور شیطان کی سرکشی اور اپنی غلطی پہ اڑ جانا، غلطی نہ ماننا، بلکہ نعوذ باللہ الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف سمجھنا، اس کا تقابل ہے کہ دیکھو سرکشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے سرکشی کا مظاہرہ کرنا یہ شیطان کا خاصہ ہے، تمہارے جد امجد کا نہیں۔ اس وقت تو اللہ نے عرب کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، اور آج ہمیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ ابن آدم کو آدم علیہ السلام کی طرح عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، جیسے آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا۔ شیطان کی طرح سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان کہنے لگا، دوسری جگہ آتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ اوپر کو جاتی ہے، بلند ہوتی ہے، شعلے مارتی ہے، زمین وہ تو پست ہے، زمین تو کیا ہے وہ پست ہے، پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے، تو غیر جو چیز پست ہو اس سے وہ چیز بہتر ہے جو کیا ہو بلند ہو۔ یہ مناظرے شروع کیے اس نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی، 7 لاکھ سال، ایک اللہ کا حکم نہ مانا، ایک اللہ کا، اللہ نے رام دہ درگاہ بنا دیا، مردود بنا دیا، مردود، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس پہ، جنت اس پہ حرام کر دی، اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا اللہ نے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کی برکت ہے۔ دن رات کتنے اللہ کے احکام کو ہم ذبح کر رہے ہیں، ذبح نہیں مانتے، ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہماری شکلوں کو نہیں تبدیل کر رہا، پتھروں کی بارش نہیں برسا رہا،
اس حبیب کے رونے کی برکت ہے، رونے آنسو کی برکت۔ اس وقت تک وہ چھپ نہیں ہوئے اور روتے رہے اور بس نہیں کیا، رونا نہیں چھوڑا، جب تک اللہ کو کہنا پڑا کہ میرے حبیب فکر نہ کرے، میں تیری امت کے ساتھ رحم کرم والا معاملہ کروں، رحم کرم والا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہلوا دیا، اس وقت تک روتے رہے، لڑنے بھی تو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن آج ہم اللہ کے حبیب کی کتنی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کتنی اپنانے والے ہیں، شادیوں میں، غمیوں میں، لین دین میں، عام معاملات میں، خود انفرادی زندگی میں، گھریلو اجتماعی زندگی میں۔ اس لیے تو اللہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، اس پہ عمل نہیں کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ ان سب کو اللہ کی عدالت میں اللہ کے حبیب جائیں گے، کہیں گے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا، عمل بھی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کا حبیب مقدمہ لے کے جائے، عدالت اللہ کی ہو تو ظاہر وہاں پھر کیا بنے گا؟ ہمیں چاہیے کہ کچھ سوچیں۔ اس لیے اس نے انکار کر دیا، فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی کا دشمن ہے، اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہے؟ اس کے اندر حسد کی آگ ہے۔ یہ دونوں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، ایک حسد کی اور ایک تکبر کی، اور سب سے پہلے اگر اس کائنات میں اظہار ہوا ہے تو ان دو بیماریوں کا ہوا ہے، اور اظہار کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ تکبر کا اظہار دوسرے کیا، میں اس سے بہتر ہوں، رب العالمین کے حکم کو حکمت کے خلاف پوجا مخلوق ہو کے، اور حسد بھی اسی نے کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے اخلاقی کہ یہ انسان میں آتی تو جلد موجود ہوتی ہے، بلکہ موجود ہوتی ہے ہر انسان میں، لیکن نکلتی ہے بہت آخر میں، بہت آخر میں۔ اس لیے فقلنا، تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ ہے تیرا دشمن، ولزوجک، اور تیری بیوی کا دشمن، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، بس یہ نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے، نہیں تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ جنت میں تمہیں سہولت ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، اور تمہیں بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور تمہیں لباس کی بھی کوئی فکر نہیں، بھوک کی بھی کوئی فکر نہیں، اور پیاس کی بھی کوئی فکر نہیں، اور یہاں دھوپ کی تپش کی بھی کوئی فکر نہیں۔ بھوک مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بے شمار کھانوں کا انتظام کیا ہے، اور لباس بھی یہاں جنت کے اندر عمدہ لباس ہے، اور مشروب بھی عمدہ ہے یہاں پہ، اور یہاں دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ نے بہترین مکان کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ کھانا بغیر محنت و مشقت کے مل رہا ہے، کھانا تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، مگر محنت و مشقت کے بعد کوئی زیادہ محنت کر رہے، کوئی کم کر رہے، اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق، کسی کو زیادہ محنت کے بعد کم ملتا ہے، کسی کو کم محنت کے بعد زیادہ ملتا ہے، اور کسی کو زیادہ محنت کے بعد زیادہ ملتا ہے، لیکن دنیا میں کھانا بھی ملتا ہے محنت سے، اور دنیا کے اندر لباس بھی ملتا ہے محنت سے، بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ جنت ہی ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں مفت میں ملے گی، بڑی سہولت سے، اور آدم تجھے اب مل رہی ہے یہ چیزیں، یہ نہ ہو یہاں سے دنیا کی طرف جانا پڑ جائے تو پھر وہاں محنت کر کے کما کے کھاؤ گے، پہنو گے، اور
گھر تمہیں نصیب ہوگا. آج امریکہ کے عالمی ادارے وہ انسانی بنیادی حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. اللہ کے انسان کو بنیادی حقوق قرآن نے دیے. ایک جگہ تو ان 4 حقوق کا ذکر ہے. تعلیم بھی حق ہے بنیادی. دینی تعلیم، خاص کر دینی کی بات کر رہا ہوں. دینی تعلیم کہ آدمی کو جائز ناجائز حرام حلال کا پتہ چل جائے، رب کا پتہ چل جائے کہ رب ہمارا کون ہے. تو یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے. اور اسی طرح صحت، یہ بھی انسان کی بنیادی حق. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں تم مستعد اور تیار رہو، قوت حاصل کرو. بیمار آدمی کو قوت کہاں ملتی ہے؟ کہاں ملی ہوتی ہے بیمار آدمی؟ تو اس لیے یہ جو حقوق ہے ان میں سے ایک ایک حق کے اندر بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے. لیکن ظاہر ہے رمضان ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ بھی آدمی سن لینا، ترجمہ اور مختصر تشریح، اس سے بھی اس میں بڑا مزہ، بڑا سکون آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ شفقت میں پڑ گئے. اب کس طرح جنت میں چیزیں فری میں ملی ہیں. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تیرے واسطے اس جنت میں یہ بات ہے کہ تمہیں بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ ننگا ہونا پڑتا ہے، بغیر لباس کے رہنا پڑتا ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور یہ کہ اس میں تمہیں پیاس کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کا بھی انتظام ہے فری میں. وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں دھوپ کی شدت پہنچتی ہے. دنیا میں جاؤ گے پھر یہ سہولتیں نہیں ہوں گی. اب ہم تو آ چکے ہیں. اللہ ہمیں جنت دوبارہ نصیب فرمائے، ابتدائی سے نصیب فرمائے. واخر دعوانا